بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک بیان کے بعد وہ کامیابی حاصل کی ہے جو پچھلے 10 ماہ سے ان کو نہیں مل رہی تھی، اور اب بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی حکومت کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ایک پینک کی صورتحال ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ بڑی غلطی کی ہے جو اس سارے سیٹ اپ کو الیکشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آج 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر نیشنل اسمبلی میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ تھا وہ بھی نیب قوانین کے تحت جو مقدمات تھے اور جو نیب عدالتوں سے مقدمات واپس نیب کو بھیجے گئے، اس کے حوالے سے ایک سماعت تھی، اور جس میں 2 رکنی یہ بینچ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اعجاز اسحاق اس بینچ کے جج صاحبان تھے۔ یہ معاملہ جو ہے کہ ان سابق وزراء اعظم اور بعض سیاستدانوں سے متعلق ہے جن کے خلاف نیب کے اندر کیسز تھے، اور نیب عدالتوں نے نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وہ کیسز جو ہے کہ وہ یکسر واپس جو ہے نیب کو بھیج دیے گئے، اور ان کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ یہ خلاف ضابطہ اور جو پراپر کارروائی ہے اس کے بغیر یہ واپس بھیجے گئے، اور اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں ملزمان تھے یا جو شریک ملزمان تھے، اگر وہ اگلی سماعت پر عدالت میں پیش نہ ہوئے تو پھر ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے نیب قوانین کا اور حکومت کی، اس وقت جو حکومت میں رہنے کی ضد ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی، اور پھر عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ میں نیب قوانین کو چیلنج کیا ہوا ہے، یہ آپس میں بڑے ان کی جو کڑیاں ہیں وہ ملتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب قوانین کو جو چیلنج کیا گیا عمران خان صاحب نے، اس سلسلے میں سماعت تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ باز گشت آج سنائی دیتی رہی کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ میں آ رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے متعدد ریمارکس بھی اس سلسلے میں دیے، اور مخدوم علی خان جو وفاق کے وکیل تھے ان سے یہ کہا کہ کیا وفاق کی حکومت اگر پی ٹی آئی واپس آتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ سارے معاملے کو سپریم کورٹ میں عدالت کی بجائے جو ہے کہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے عمران خان کے اس بیان کو خوشائند قرار دیا گیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے، اور پھر یہ 2-3 بڑے اس کے اندر کویسچنز ریز کیے گئے۔ ایک یہ تھا کہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ قانون کا ماضی پر کیسے اطلاق ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں قانون بڑا واضح ہے اور عدالتوں کے فیصلے بھی بڑے واضح ہیں، اور اگر اس چیز پر اتفاق کر لیا جائے کہ قانون کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوتا تو یہ 90% مسئلہ جو ہے یہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا، چیف جسٹس پاکستان نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ یہ جو قانون نیب قانون کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، یہ سیکشن 184(3) آرٹیکل 184(3) جو آئین پاکستان کا ہے اس کے ضمن میں یہ آتا ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہی ہے۔ اور پھر اس سارے قضیے میں جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس کو واپس اگر پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور منصور علی شاہ جو اس میں بظاہر ان کے ریمارکس جو ہیں کہ وہ پٹیشنر یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے موقف کے منافی رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور پھر اس نیب قانون کو اصلاح کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ پرسن اسپیسیفک یا جو جرم کرنے والے ہیں، جو ملزم ہیں، وہی قانون سازی کر کے خود کو کیسے جو ہے مبرہ قرار دیتے ہیں قانون سے، اور اگر یہ پی ٹی آئی واپس جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پھر یہ سنوائی نہیں ہوتی اور اس کی جو ترمیم ہے یہ کالعدم نہیں ہوتی، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر معاملہ آتا ہے تو اس کی سنوائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ریمارکس تھے اس کے بعد، اور عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ وہ نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جا سکتے ہیں، پی ڈی ایم کی صفوں میں جو پینک کریٹ ہوا، جو بے چینی پیدا ہوئی، اس کی 2-3 بڑی ریزنز تھیں، اور اس میں پھر شہباز شریف صاحب کا مولانا فضل الرحمان سے، چودھری شجاعت حسین سے، آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ ہوا نگران سیٹ اپ کے لیے بھی۔ پنجاب کے اندر محسن نقوی جو ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں ان کا نام، اور احد چیمہ جس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کچھ سنجیدہ نہیں ہے جس قسم کے نام دیے گئے ہیں
اس سے ان کی سنجیدگی کا عالم جو نگران سیٹ اپ یا پولیٹیکل سیٹ اپ کو آگے لے کے جانے کا ہے اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. تو دوسری طرف جو ہے کہ عمران خان کے بیان کا تناظر کے اندر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایک خدشہ پی ٹی ایم کی صفوں کے اندر یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آ کے نہ صرف نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بلکہ شاید ایم کیو ایم باپ اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں پھر سے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی پش بنائی کے نتیجے میں عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنا لیں. اس خدشے کے پیش نظر عمران خان کی جماعت کے 35 ارکان قومی اسمبلی جو مین لیڈرشپ تھی جو ایوان کے اندر آ کے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ نہ صرف بول سکتے تھے بلکہ ٹف ٹائم دے سکتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کو, ان سب کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے ان کے استعفے قبول کیے اور امیجیٹلی ان استعفوں کی قبولیت کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے فوری طور کے اوپر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا. اور اس بڑے انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ 70 ہمارے مزید ارکان ہیں اسمبلی میں, ان کے استعفے بھی قبول کیے جائیں, وگرنہ جو پارلیمانی لیڈر ہے, جو اپوزیشن لیڈر ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اور پی ٹی آئی واپس آئے گی. یہ جو مقصد ہے اس پینک کے اندر بیسیکلی جو ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا, اس کو پی ٹی ایم کی صفوں کی جانب سے ایک سرپرائز بھی قرار دیا جا رہا ہے عمران خان کے لیے. لیکن اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ عمران خان پچھلے 10 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارکان نے استعفے دیے ہوئے قبول کیا جائے, اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی گئی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی گئی, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور وہاں پر اس سلسلے میں پی ٹی آئی اپنا موقف دے چکی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اب اگر یہ معاملہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اٹھتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پہلی قسط میں 11 اور اب 35 کسی ایک رکن اسمبلی کو بلا کے اس سے نہیں پوچھا گیا, ویریفیکیشن نہیں کی گئی, تصدیق نہیں کی گئی آپ نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا, لیکن یہ اگر قبول کیے گئے ہیں تو پھر باقی استعفے قبول کیوں نہیں کیے جا رہے, تو اس حوالے سے کیس سٹرانگ ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. دوسری بڑی اہم بات, ابھی بھی عمران خان کا پلڑا کیوں بھاری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی 25 سے 30 ارکان قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی اسمبلی میں بھیج سکتی ہے, اور وہ اس کا بنیادی مقصد وہی 2 مقاصد جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ آ کر پارلیمانی لیڈر جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی اپنا نیا منتخب کرے گی, راجہ ریاض گروپ کو نیوٹرلائز کیا جائے گا, اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھے گا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھے گا, اور پھر شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی فیصلہ کرے گی کہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا جائے گا, اور پھر یہ جو راجہ ریاض گروپ ہے 18-20 ارکان یہ ووٹ دیں گے بھی تو کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ ان کو نااہل قرار دلوایا جا سکے گا. دوسری طرف نگران سیٹ اپ کے لیے بھی جو نیگوسیشنز ہونی ہیں پرائم منسٹر کی اور اپوزیشن لیڈر کی, وہ بھی پی ٹی آئی اس کے اندر ان ہوگی. تو یہ ساری ایک کمپین تھی. دوسری طرف عمران خان کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو ہے کہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ارکان کے استعفے قبول کیا جائے, سندھ اور بلوچستان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم استعفے دیں گے. اگر یہ مزید 30, 50 یا 60 ارکان کے استعفے قبول کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں 2 اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کے 100 سے زیادہ ارکان کے حلقوں کے اوپر الیکشن بذات خود ایک الیکشن کا ماحول بنا دیتا ہے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر شاید پی ڈی ایم کے ہاتھ تو بہت کم کچھ آیا ہے سوائے بیان بازی کے اور یہ تاثر دینے کے کہ یہ سرپرائز دیا گیا ہے. لیکن عمران خان جو ایک اس سیاسی عدم استحکام کی صورتحال کے اندر اور معاشی عدم استحکام کی صورتحال کے اندر اس حکومت کو الیکشن کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے کہ یہ پے در پے اس طرح کے استعفے اور استعفوں کی قبولیت کے بعد ماحول کو الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون آج انہوں نے بڑی واشگاف الفاظ کے ساتھ یہ کہا کہ نواز شریف نے پارٹی کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے اور اس سلسلے میں بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے جو ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے کرے گا. تو یہ ساری وہ نشاندہی ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر اس مقام تک پہنچا کر دم لیں گے جہاں ان کا کوئی مستقبل نہ ہو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ اور پرانے جو رہنما ہیں وہ پنجاب کی صدارت لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور یہ وہ کیفیت ہے جس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں ہوگا. سندھ میں اپنی سیٹیں وہ نکالیں گے. پنجاب میں اگر نون لیگ کامیاب خاطر خواہ نہیں ہوتی تو پھر اگلے سیٹ اپ میں سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی اور اپوزیشن لیڈر بلاول زرداری. یہ وہ زرداری صاحب کی گیم ہے جو وہ نون لیگ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر مزید صورتحال کیا ہوتی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.